اوقات میں اپنے خون کو، اپنی اولاد کو اسلام حکم دیتا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی اپنے گھروں میں اجازت دے کر آنے کا۔ بچپن سے اسلام حیا کی تعلیم دیتا۔ اسلام نے بے حیائی سے بچنے کے لیے کیا؟ اسلام نے بے حیائی سے روکنے کے لیے نظروں کی حفاظت کی تعلیم دی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں سے کہہ دیں، اہل ایمان سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی وہ حفاظت فرمائیں۔ یہ ان کے لیے سب سے زیادہ بہتر چیز ہے۔ عورتوں کو اسلام نے تعلیم دی۔ اے اللہ کے رسول، مومن عورتوں سے آپ کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت۔ اللہ نے مردوں کو بھی تعلیم دی، عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر تعلیم دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینیان تزنیان وزناہما النظر والبصر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں، آنکھیں زنا کرتی ہے، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ اسلام نے حیا کی تعلیم دی کہ ایک مسلمان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ لوگوں، تم لوگ اللہ سے ویسے شرم کرو جیسے شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ ہم اللہ سے بہت زیادہ شرم و حیا کے پابند ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرم و حیا کا مطلب وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ شرم و حیا کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے سر کے اندر ہے، یعنی تمہاری آنکھ، تمہارے کان، تمہاری زبان، تم اس کی حفاظت کرو، اور جو تمہارے پیٹ کے اندر ہے، تمہارا دل اور تمہاری شرم کا، اس کی حفاظت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ سے شرم کرنے کا صحیح مطلب، یہ شرم کا صحیح مطلب۔ اسی طرح سے اسلام نے شرم و حیا کے سلسلے میں نوجوانوں کو شادی کی تعلیم دی۔ کہا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بے روی کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے ان کی شرم و حیا کی پاک دامنی کے لیے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے، نکاح کی قدرت رکھتا ہے، ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ ضرور نکاح کرے، ضرور نکاح کرے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ اللہ کے نبی نے سبب بھی بتایا، کہا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یہ تمہاری آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو آدمی نکاح کی قدرت نہیں رکھتا، مطلب یہ کہ نہ خود کو رہنے کا ٹھکانہ ہے، نہ خود کے کھانے کا ٹھکانہ ہے، نکاح کی قوت نہیں ہے، بیوی کو نہیں پال سکتا، فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ، ایسا آدمی روزہ رکھ لے۔ ایسا آدمی روزہ رکھے گا، کانوں کی حفاظت ہوگی، آنکھوں کی حفاظت ہوگی، زبان کی حفاظت ہوگی، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، بے روی کی طرف قدم بڑھانے سے آدمی اپنے آپ کو بچائے۔ اسلام نے اتنی حفاظت، اتنا ہی نہیں، مسجد کو خواتین آتی ہیں، یہاں پر بھی اسلام نے شرم و حیا کی حفاظت کا خیال کیا۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها، مردوں کی سب سے بہترین صف پہلے صف ہے، شروع کی صفیں ہیں، وشرها آخرها، اور بری صفوں کی آخر کی صف ہے، وخیر صفوف النساء آخرها،
کی بہترین صف آخری صف ہے، وہی صف پہلی صف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین مسجد میں جماعت سننے کے لیے نماز کے اوقات میں آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تعلیم دیتے کہ لوگوں خواتین آئیے، تم یہاں بیٹھے رہنا، جب پوری خواتین چلے جائیں تو مسجد کے باہر نکلو۔ اسلام نے عبادت کے معاملے میں جبکہ لوگ نماز کو آ رہے ہیں، خواتین نماز کو آئے، شیطان کا حملہ اللہ کے گھروں میں کم ہوتا ہے، مگر اسلام نے شرم و حیا کی اتنی حفاظت کی کہ مردوں کو تعلیم دی کہ عورتیں جب تک نہیں نکل جاتی تو باہر نہیں نکلنا۔ لیکن آج مخلوط معاشرہ ہے، بچے بچیاں ایک ساتھ پڑھ رہی ہیں، شادی بیاہ میں جو ہے ایک ساتھ جا رہی ہیں، ننگا ناچ وہاں پہ ہو رہا ہے۔ نہیں، ایسے ایجوکیشن سے بہتر یہ ہے کہ میری تعلیم سے اپنے بچوں کو آراستہ، جہاں ان کی حیا کے پردوں کو نوچا جاتا ہے، جہاں ان کی حیا داغدار کی جاتی ہے، حیا کے زیور سے آراستہ کرو۔ حیا انسان کا زیور ہے، اس کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اسلام نے حیا کے معاملے میں آخری بات میں یہ بتاؤں گا کہ حیا کے معاملے میں انسان کو یہ تعلیم دی کہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے، آدمی اپنے زبان کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی بتایا، کہا آیت المنافق صلاح، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کے تین علامتیں، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ آدمی کی زبان سے نکلتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو وعدے کے خلاف ورزی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرنے لگتا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب لڑائی کا موقع آتا ہے تو سب سے پہلے اماں بہن نوازتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے۔ مومن گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا، مومن بد زبان نہیں ہوتا، مومن بے حیا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو آدمی مجھے ان دو جبڑوں کے درمیان کی زبان کی گارنٹی دے گا، دو رانوں کے درمیان کی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے گا، اضمن لہ الجنہ، میں ایسے آدمی کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو میرے بھائی، یہ بے حیائی کا جو ننگا ناچ ویلنٹائن ڈے کے دن ہوتا ہے، 14 فروری کو منایا جاتا ہے، یہ ایسے ہی نہیں منایا جاتا، بلکہ اس کے اندر سرپرستوں کا ہاتھ ہے، کالجز کا ہاتھ ہے، اسکولوں کا ہاتھ ہے کہ ہماری بیٹی بن سور کے کالج کو جاتی ہے، ہمارے بچے بن سور کے اسکول کو جاتے ہیں، کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ اولاد یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ ہم بچوں کو نماز کا حکم دیں، دیندار بنائیں، تو یقیناً یہ اولاد ہمارے قیامت کے دن نفع بخش ثابت ہوگی، ورنہ یہی اولاد کل قیامت کے دن ہمارے حلق کی ہڈی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کچھ کہنے والوں کو، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے، اسلام پر رکھے، ایمان پر رکھے، اپنے دوستوں کے قریب رکھے، دشمنوں سے دور رکھے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، مکاروں کی مکاری، شر پسندوں کی شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب